LT ग्रेड और GIC लेक्चरर के लिए क्लास नंबर 37 में आज हम उर्दू की दो अहम मसनवियों कुतुब मुश्तरी और फूल बन को डिस्कस करेंगे। इनके खुलासे आपको बताएंगे और अहम किरदारों की पहचान कराएंगे। किरदारों से मुताल्लिक सवाल अक्सर पूछा जाता है, इस लिहाज से ये क्लास उर्दू के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। सबसे पहले कुतुब मुश्तरी की बात करते हैं। कुतुब मुश्तरी गोलकुंडा की पहली तबाज़ाद मसनवी है। किसने लिखी थी? मुल्ला वजही ने लिखी थी। कब? 1018 हिजरी के मुताबिक 1609 ईस्वी में कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर यह मसनवी लिखी थी। अब मुल्ला वजही कौन है? तो मुल्ला वजही का असली नाम असदुल्ला है और वजही तखल्लुस है। ये ऐसे बादशाह हैं जिन्होंने कुतुब शाही दौर के 4 बादशाहों का ज़माना देखा। कुली कुतुब शाह ने इनको मलिकुश शुअरा का खिताब दिया था और कुली कुतुब शाह की ही फरमाइश पर मुल्ला वजही ने मसनवी कुतुब मुश्तरी लिखी थी। अब ये जो कुतुब मुश्तरी है, इसके बारे में कुछ और अहम जानकारियाँ देख लीजिए। इसका नाम कुतुब मुश्तरी क्यों पड़ा? तो चूँकि इसमें कुली कुतुब शाह और मुश्तरी के इश्क की दास्तान बयान है, इसलिए इसको कुतुब मुश्तरी कहते हैं। ये जो मुश्तरी है, इसका पुराना नाम क्या था? भागमती था। बाद में इसको मुश्तरी का खिताब दिया गया। ये जो मसनवी है, सबसे पहले किसने मुरत्तब किया? मौलवी अब्दुल हक ने। कब? 1938-39 में, और अंजुमन तरक्की उर्दू से इसको शाये करवाया। इसमें कुल 159 उन्वानात, 7 गज़लें और 8 रुबाइयात हैं। अब खुलासे की बात करते हैं। तो खुलासा मैंने यहाँ पे लिख दिया है, पढ़ते जा रहा हूँ। जो अहम बातें होंगी वो मैं आपको बताता चलूँगा, ठीक है? गौर से सुनिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ, बस किरात कर रहा हूँ कि इब्राहिम कुतुब शाह की कोई औलाद नरीना नहीं थी। बहुत दुआओं और मन्नतों के बाद एक बहुत ही खूबसूरत लड़का पैदा हुआ, और ये जो खूबसूरत लड़का था वो कौन था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह था। जब जवान हुआ तो इसने एक दिन एक ख्वाब देखा। ख्वाब में एक खूबसूरत मानिंदे हूर परी रूह को देखा। किसको देखा? ये मुश्तरी को देखा। मुश्तरी का क्या नाम है? भागमती है। और जब ख्वाब में इसने मुश्तरी को देखा तो अपना अक्लो हवास गंवा बैठा। जब नींद से बेदार हुआ तो उसी परी के ख्वाबों में गुम रहता था। खाना पीना छोड़ दिया और सिर्फ रोता रहता। बादशाह को जब इस वाक़े की खबर हुई कि उसका जो लौंडा है वो सिर्फ रो रहा है, बहुत परेशान है, तो शहजादे को खुश करने के लिए, दिल बहलाने के लिए उसने हिंदुस्तान और बैरून मुल्क जैसे कर्नाटक, गुजरात, चीन और ईरान, ठीक है, ये अलग अलग रियासतें थीं, इसलिए इसको बैरून मुल्क कहा गया। यहाँ की 2 शीज़ाओं को इकट्ठा करवाया और उनसे कहा कि तुम मेरे इस शहजादे को खुश करो तो मुँह मांगी कीमत अदा करूँगा। लेकिन कोई भी शहजादे को खुश नहीं कर पाया, क्योंकि शहजादे पे मुश्तरी के इश्क का भूत सवार था। बहुत इसरार के बाद शहजादे ने अपना ये जो ख्वाब देखा था वो अपने घर वालों को बताया। जब बादशाह ने अहवाल ख्वाब सुना तो शहजादे के लिए फ़िक्रमंद हो गया और उसका मसला हल करने के लिए एक शख्स जिसका नाम है उतारिद, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक किरदार है इस मसनवी का। ये उतारिद जो है वो अपने ज़माने का मशहूर मुसव्विर था, सय्याह था, और औरतों की तस्वीरें जमा करने का इसको शौक़ था। तो चूँकि बेटा इश्क में गिरफ़्तार है, तो इश्क में गिरफ़्तार बच्चे की मदद करने के लिए बादशाह ने एक आदमी
ایک مصور کو بلایا جس کا نام ہے اتارد۔ اب یہ جو اتارد ہے یہ آتا ہے تو بادشاہ اس کو ساری بات بتاتا ہے۔ ساری بات سننے کے بعد اتارد کہتا ہے کہ اس وقت دنیا کی سب سے حسین اور خوبصورت دوشیزہ جو ہے وہ بنگال کی شہزادی ہے اور اس کا نام ہے مشتری، اور اس کی ایک بہن بھی ہے۔ بہن کا نام کیا ہے؟ زہرہ۔ اب زہرہ کا بھی ہیرو آگے آئے گا تو ہم بتائیں گے۔ زہرہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا لہجہ بہت اچھا ہے، وہ حضرت داؤد کی طرح خوش الحان ہے۔ تو وہ جو اتارد ہوتا ہے وہ مشتری کی ایک تصویر جو اس کے سامنے رہتی ہے، چونکہ اتارد کو عورتوں کی تصویریں جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، تو وہ مشتری کی ایک تصویر اتارد مشتری کی ایک تصویر بادشاہ کو دکھاتا ہے، اور بادشاہ شہزادے کو تصویر دکھا کے کنفرم کر لیتا ہے کہ ہاں یہ وہی لڑکی ہے جو اس کے خوابوں کی شہزادی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، یہ جو شہزادہ جو کہ خواب دیکھ کے باولا ہوا پھرتا تھا، وہ اور اتارد دونوں سوداگر بن کر سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں ان کا سامنا کہیں بڑے بڑے اژدہوں سے ہوتا ہے، ما فوق الفطرت عناصر، کہیں کہیں اژدہے ہوتے ہیں تو کہیں ان کی ملاقات عالم و عابد سے ہوتی ہے۔ درمیان سفر ایک ایسے مقام سے ان کا گزر ہوتا ہے جہاں پہ ایک راکشس رہتا ہے۔ اب یہ جو راکشس ہے وہ کیا کرتا ہے، ایک آدم ذات کو قید کیے رہتا ہے۔ شہزادہ اس قلعے کی طرف جیسے ہی قدم بڑھتا ہے تو اسے ایک آدم ذات ملتا ہے۔ اب یہ آدم ذات ہے، یہ کون ہے آگے پتہ چلے گا، اور یہ کس کا لو انٹرسٹ ہے یا پھر کس کا جوڑی دار ہے وہ آگے پتہ چلے گا۔ تو یہ جو آدم ذات ہے یہ شہزادے کو بتاتا ہے کہ یہ جو قلعہ ہے ایک راکشس کا ہے جو آدم ذات سے سخت نفرت کرتا ہے اور ان کو پکڑ کر قید کر لیتا ہے۔ میں بھی اسی کی قید کی وجہ سے یہاں ہوں۔ اب یہ آدم ذات اپنا تعارف کراتا ہے اور کہتا ہے کہ میں حلب کے بادشاہ سرطان خان کے وزیر اعظم اسد خان کا بیٹا مریخ خان ہوں۔ اب یہ مریخ خان جو ہے یہ سیکنڈ ہیرو ہے، اور اس کی ہیروئن جو ہے وہ مشتری کی بہن زہرہ ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ تو مریخ خان ہے۔ اب خواب میں یہ بھی کیا کرتا ہے، ایک پری روح کو دیکھتا ہے، یعنی زہرہ کو دیکھتا ہے اور دیوانہ ہوتا ہے اور اس کی تلاش جستجو میں نکل پڑتا ہے، اور کیا کرتا ہے، نکل پڑتا ہے اور آ کے وہ وہاں پہ راکشس کی قید میں پڑ جاتا ہے۔ اور جو پری روح ہوتی ہے جس کی وجہ سے مریخ خان باولا ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے زہرہ، اور یہ بنگالے کی شہزادی ہے اور یہ مشتری کی چھوٹی بہن ہے۔ تمام باتیں سن کر شہزادہ محمد قلی قطب شاہ اپنے اور اپنے مقصد سفر سے مریخ خان کو آگاہ کرتا ہے۔ مریخ خان وہی جو قید ہوتا ہے راکشس کے قلعے میں، تو اس کو بتاتا ہے کہ بھائی ایسی ایسی بات ہے، میں نے بھی ایک لڑکی کو دیکھا ہے خواب میں، اس کے پیچھے پاگل ہو گیا ہوں، اب ہم دونوں ساڑھو ہیں، اب چلیے ہم دونوں میدان فتح کرتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، دونوں کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد ایک ہے، ٹھیک ہے، ہماری منزل ایک ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ دونوں لوگ راکشس سے لڑتے ہیں اور شہزادہ جو ہوتا ہے وہ آیت الکرسی کی مدد سے راکشس کو ہلاک کر دیتا ہے اور مریخ خان کو آزاد کر کے دونوں چل جاتے ہیں۔ اس کے بعد شہزادہ قطب شاہ، اتارد اور مریخ خان یہ تین لوگ ہو گئے، تینوں اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے وہاں سے نکلتے ہیں اور قلعہ گلستان پہنچتے ہیں۔ اب یہ قلعہ گلستان کیا ہے، پریوں کا علاقہ ہے۔ یہاں پہ ایک پری رہتی ہے جس کا نام ہے مہتاب پری۔ اب یہاں پہ مہتاب پری کی ملاقات شہزادہ سے ہوتی ہے، وہ شہزادے پہ عاشق ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور دونوں ملتے ہیں، آپس میں گفت و شنید ہوتی ہے۔ دوران گفتگو شہزادہ راکشس کے قتل کا واقعہ بتاتا ہے۔ یہ واقعہ سن کر یہ جو پری ہوتی ہے یہ بھی خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آج سے میں بھی آزاد، کیونکہ وہ بھی راکشس کے چنگل میں پھنسی ہوتی ہے۔ دوسری طرف جو اتارد ہوتا ہے وہ شہزادے سے بنگال جانے کی اجازت لے لیتا ہے۔ اب یہ پری کے پاس شہزادہ رک گیا اور یہ جو اتارد ہے یہ بنگال چلا گیا مشتری کے شہر میں، اور وہاں جا کے کیا کرتا ہے، شہزادی کے محل کے قریب وہ مصوری شروع کر دیتا ہے، تصویریں بنانے لگتا ہے، اور بہت جلد اس کی شہرت پورے ملک میں پھیل جاتی ہے
مشتری کو جب اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو اسے بلوا کر محل کو آراستہ کرنے کا حکم دیتی ہے۔ اتارد دن رات محنت کر کے محل کو آراستہ کرتا ہے، دیواروں کو خوبصورت رنگوں سے مزین کرتا ہے، انہیں انہی نقش و نگار کے درمیان وہ شہزادے کی تصویر بھی بنا دیتا ہے۔ شہزادے یعنی کہ قطب شاہ کی تصویر۔ اب جب قطب شاہ کی تصویر مشتری دیکھتی ہے تو حیران رہ جاتی ہے اور اتارد سے تصویر کے متعلق سوال کرتی ہے کہ یہ تصویر کس کی ہے، تو پھر اتارد بتاتا ہے کہ یہ تو ہیرو کی تصویر ہے، اور ہیرو جو ہے وہ قطب شاہ ہے جو کہ دکن کا شہزادہ ہے۔ اب مشتری کہتی ہے، اب یہ ہیروئن یہ بھی ہیرو کے لیے پاگل ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کیسے ایک فوٹو دیکھ کے لوگ پاگل ہو جاتے تھے۔ خیر یہ قصہ من گڑت ہے، فرضی داستان ہے، ٹھیک ہے۔ تو اتارد کیا کرتا ہے، مشتری کو بتاتا ہے کہ قطب شاہ ابھی مہتاب نام کی ایک پری کے پاس ہے، اور پری بھی اس پر قطب شاہ پہ شہزادے پہ فریفتہ ہو گئی ہے۔ تو یہ سن کر مشتری پریشان ہو جاتی ہے۔ اتارد شہزادے مشتری کو اطمینان دلاتا ہے کہ وہ بہت جلدی شہزادے کو بلوا لے گا، اور فوراً شہزادے کو بلوانے کے لیے قاصد روانہ کرتا ہے۔ خبر پاتے ہی شہزادہ مہتاب پری سے اجازت لے کر بنگالہ کا رخ کرتا ہے، بنگالہ یعنی کہ مشتری کے شہر میں۔ مہتاب پری قطب شاہ کو بطور نشانی ترنگ بادپا گھوڑا دیتی ہے، بہت تیز رفتار گھوڑا دیتی ہے، اور شہزادہ بنگال پہنچ جاتا ہے۔ مشتری کے شہر پہنچ وہ مشتری سے ملتا ہے، دونوں کی دلی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، ایسی عشرت کی محفل گرم ہوتی ہے۔ شہزادہ مشتری سے مریخ خان کا تذکرہ کرتا ہے کہ یہ تمہاری بہن پہ عاشق ہے، اور یہ طے پاتا ہے کہ مریخ خان کی شادی زہرہ یعنی مشتری کی بہن سے کر دی جائے، اور بنگالے کی حکومت اس کے سپرد کر دی جائے۔ چنانچہ قطب شاہ مشتری کو لے کے دکن روانہ ہو گیا، اور جو مریخ خان اور زہرہ تھے وہ بنگالے پہ راج کرنے لگے۔ دکن پہنچ کر دونوں کی شادی بڑے دھوم دھام سے کر دی جاتی ہے۔ گولکنڈہ کی حکومت ابراہیم قطب شاہ اپنے بیٹے محمد قلی قطب شاہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ مثنوی ختم ہوتی ہے۔ اس مثنوی کے زیادہ تر کردار جو ہیں وہ سیاروں کے نام پر ہیں، جیسے قطب، مشتری، زہرہ، مریخ اور اتارد، ٹھیک ہے۔ سب سے جاندار کردار اس کا جو ہے وہ اتارد ہے، جو کہ مصور ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ کرداروں کی پہچان ہے۔ ابراہیم قلی قطب شاہ ہیرو ہے، مشتری کا عاشق ہے۔ ابراہیم قطب شاہ یہ قلی قطب شاہ کا باپ ہے۔ مشتری بنگالے کی شہزادی ہے، اس کا پرانا نام بھاگمتی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہیروئن ہے، ٹھیک ہے۔ زہرہ ہیروئن کی بہن ہے، مشتری کی بہن ہے۔ مریخ خان سے زہرہ کی شادی ہوتی ہے۔ اتارد ایک مصور ہے، سیاح ہے، اس کو عورتوں کی تصویر جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ مریخ خان اسد خان کا بیٹا ہے اور زہرہ کا عاشق ہے، اور بھی بہت سارے کردار ہیں، ٹھیک ہے۔ مہتاب پری یہ اہم کردار ہے، اس کو بھی آپ یاد رکھیے گا۔ تو یہ کتب مشتری آپ نے پڑھ لی، ٹھیک ہے، اس کا خلاصہ بھی میں نے بتا دیا، کرداروں کی پہچان بھی کرا دی۔ امید ہے اس سے سوال آئے گا تو آپ کر لیں گے۔ اب ہم بات کریں گے مثنوی پھول بن کی۔ مثنوی پھول بن یہ کس نے لکھی؟ ابن نشاطی نے لکھی۔ ابن نشاطی 1040 ہجری سے لے کے 1045 ہجری کے آس پاس یہ پیدا ہوا۔ ایگزیکٹ ڈیٹ اس کے بارے میں نہیں پتہ ہے، تحقیق جاری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 1040 ہجری کے آس پاس یہ پیدا ہوا۔ اس کا اصلی نام شیخ محمد مظہر الدین تھا، والد کا نام شیخ فخر الدین تھا۔ گولکنڈہ کا یہ رہنے والا تھا، اور عبداللہ قطب شاہ کا یہ درباری شاعر تھا، اور اس کو شیخ المشائخ کے نام سے لوگ یاد کرتے تھے۔ ابن نشاطی نے جو سب سے مشہور کارنامہ انجام دیا وہ ہے مثنوی پھول بن۔ مثنوی پھول بن اس نے عبداللہ قطب شاہ کے دور میں 1066 ہجری و مطابق 1655 عیسوی میں 3 مہینوں کے اندر لکھی تھی۔ اس مثنوی کو عبد القادر سروری نے مرتب کیا ہے۔ اس کا جو اصل ماخذ ہے وہ احمد حسین دبیر کا فارسی قصہ بساطین الانس ہے۔ بساطین الانس کو اردو میں نظم کر کے اس نے مثنوی کی شکل دی۔
ابن نشاطی نے اور اس کا نام پھول بن رکھا۔ اس مثنوی میں اسم اعظم کی تاثیر بیان کی گئی ہے۔ یہ ایک مذہبی مثنوی ہے اور اس میں پند و نصائح سے کام لیا گیا ہے، پند اور نصیحت اس میں کی گئی ہے۔ یہ ایک مذہبی مثنوی ہے، ٹھیک ہے۔ چونکہ یہ مثنوی عبداللہ قطب شاہ کے زمانے میں لکھی گئی، اس لیے اس میں عبداللہ قطب شاہ کی مدح میں 38 اشعار ہیں۔ اس مثنوی میں 39 صنعتیں استعمال ہوئی ہیں، یہ پوائنٹ یاد رکھنا ہے۔ ایک سوال میں آپ لوگوں سے کر رہا ہوں کہ اس مثنوی میں اشعار کی تعداد کتنی ہے؟ 39 تو صنعتیں ہیں، اشعار کی تعداد کتنی ہے یہ آپ لوگ تلاش کریے، ڈھونڈیے اور کمنٹ میں لکھیے، ٹھیک ہے۔ اشعار کی تعداد کتنی آپ کو بتانا ہے، اور 39 اس میں صنعتیں اور 66 مواقع پہ استعمال ہوئی ہیں۔ اس مثنوی کے جواب میں ایک مثنوی لکھی گئی جس کا نام ہے نیا درپن۔ یہ کس نے لکھی تھی؟ سید احمد خاں ہنر نے پھول بن کے جواب میں نیا درپن کے نام سے مثنوی لکھی۔ اس مثنوی میں 3 مرکزی قصے ہیں اور 3 ضمنی قصے ہیں، کل ملا کے 6 قصے اس مثنوی میں ہیں۔ اب یہ مثنوی، اس کا خلاصہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ کرداروں پہ خاص طور سے غور کریے گا، کردار اس کے متعدد امتحانات میں پوچھے جا چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، قصے کا آغاز ہوتا ہے کنچن پٹن نامی ایک شہر سے۔ کنچن کے معنی ہوتا ہے سونا کے، چونکہ شہر کی ہر چیز سونے کی ہوتی ہے اس لیے اس کا نام کنچن پٹن ہے۔ کنچن پٹن نامی شہر کے بادشاہ سے ہوتی ہے۔ بادشاہ کو لوگ جہاں پرور کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ کیا کرتا ہے، ایک دن سویا ہوتا ہے تو خواب میں ایک درویش کو اس نے دیکھ لیا۔ جب صبح آنکھ کھلی تو اس نے درویش کو طلب کیا اور پھر درویش نے اس کو قصہ سنایا، ٹھیک ہے۔ قصہ در قصہ تکنیک میں یہ پوری مثنوی چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کل 6 قصے ہیں، مین قصے جو ہیں وہ 3 ہیں اور 3 ضمنی قصے ہیں، اس طرح سے ٹوٹل 6 قصے ہو گئے۔ تو قصہ در قصہ تکنیک میں یہ مثنوی ہے، غور کریے گا۔ قصے کے دوران ہی ایک اور قصہ نکل کے آئے گا تو اس کے لیے آپ تیار رہیے گا۔ اب یہ جو درویش ہے یہ بادشاہ کو قصہ سناتا ہے۔ کیا سناتا ہے؟ کہتا ہے کہ میرا باپ ملک خراسان کا پردھان تھا، بہت ہی عقل مند اور روشن ضمیر شخصیت کا مالک تھا، اسی سے میں نے ایک حکایت سنی۔ اب یہ اپنے باپ کے زبانی بتا رہا ہے کہ میں نے اپنے باپ سے ایک حکایت سنی۔ کیا سنی اس نے حکایت؟ کہ کشمیر میں ایک نہایت عقل مند اور عادل بادشاہ تھا۔ ایک روز جب موسم بہار تھا، ہر طرف پھول کھلے ہوئے تھے، بادشاہ نے مجلس جمائی، اتنے میں باغبان ایک پھول لے کر حاضر ہوا جو نہایت ہی خوبصورت تھا۔ اب یہ جو پھول ہے یہ گل ہے، گل کے طور پہ آپ کو ایک کردار کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے، آگے سمجھ میں آئے گا۔ تو یہ جو پھول ہے وہ کون ہے آگے سمجھ میں آئے گا۔ اس کی خوشبو مثل مشک و عنبر تھی۔ باغبان نے پھول بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا۔ بادشاہ متعجب ہوا، پوچھا کہ یہ کیسا پھول ہے؟ ایسا پھول میں نے آج تک چمن میں نہیں دیکھا، اگر تو اس کا پودا لا کر چمن میں لگائے تو منہ مانگی قیمت پائے گا۔ یہ سن کر مالی مڑا اور پودے کی تلاش میں لگ گیا۔ کئی روز کی مشقت کے بعد وہ پودا اس کے ہاتھ لگا۔ مالی نے اس پودے کو بادشاہ کے چمن میں لگا دیا اور ہر روز ایک پھول بادشاہ کی خدمت میں پیش کرنے لگا۔ ایک روز بادشاہ نے دیکھا کہ پھول میں کچھ سوکھنے کے آثار نمایاں ہیں، پھول دھیرے دھیرے مرجھانے لگا ہے۔ رنجیدہ ہو کر بادشاہ نے مالی سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ پھول اب مرجھانے لگے ہیں؟ تو مالی نے جواب دیا کہ چمن میں ایک کالا بلبل آ گیا ہے۔ اب یہ کالا بلبل کون ہے آگے پتہ چلے گا۔ کالا بلبل آ گیا ہے، وہ اپنے پروں کو اس پر یعنی پھول پر پھیلاتا ہے، کبھی اپنے چونچ سے اسی کلیوں کو کھولتا ہے، کبھی زاروں قطار آہو بکا کرتا ہے، اسی وجہ سے پھول مرجھا گئے ہیں۔ اب بادشاہ کو جب یہ خبر ہوتی ہے کہ کوئی بلبل پھول کو
मुरझा रहा है तो गुस्सा होता है और बुलबुल को कैद करने का हुक्म दे देता है। बुलबुल को कैद करके बादशाह के पास लाया जाता है। बुलबुल गुल से जुदा होकर यानी फूल से जुदा होकर ज़ारों कतार रोता रहता है। बुलबुल की ये हालत देखकर बादशाह को उस पर तरस आ जाता है और एक दिन वो बुलबुल से पूछता है कि क्यों इतना परेशान हो, क्यों इतना उदास हो, क्यों हमेशा रोते रहते हो। बादशाह के दरियाफ्त करने पे बुलबुल ने अपना अहवाल बताया। अब यहाँ से एक और किस्सा शुरू हो रहा है, ठीक है। अब इस किस्से में ये गुल कौन है, बुलबुल कौन है, ये खुलेगा। अब ये जो बुलबुल है वो अपना अहवाल बताता है। क्या कहता है कि मेरा बाप खुतन का सौदागर था, माल व दौलत की कोई कमी नहीं थी, हर तरह की आशाइशें मौजूद थीं। हमारे करीब में एक जाहिद पारसा था, ठीक है, जाहिद था, ये गुल का बाप था, ठीक है। अब ये गुल कौन है, हीरोइन है। तो इसकी एक निहायत ही खूबसूरत बेटी थी। मैं उस माहरू से इश्क करता था, छुप छुप कर हम दोनों मिला करते थे। नागहां किसी ने जाहिद को खबर कर दी, लड़के के अब्बा को पता चल गया। जाहिद ने गुस्से में आकर हमारे लिए बद्दुआ कर दी, जिसके सबब हम गुल और बुलबुल की शक्ल में तब्दील हो गए। यानी कि लड़की फूल बन गई और इसी वजह से वो फूल पे जाके बैठता था, रोता था, ठीक है। ये बुलबुल बन गया और लड़की फूल बन गई, गुल बन गई, ठीक है। तो हम गुल और बुलबुल की शक्ल में तब्दील हो गए। आगे का तुमको पता ही है कि मैं क्यों रोता हूँ, ठीक है। गुल के पास आके सारा किस्सा सुनने के बाद बादशाह ने खजाने से जादुई अंगूठी मंगाकर आयतल कुर्सी की मदद से दोनों को इंसानी शक्ल में लाकर दोनों की शादी करा दी। सौदागर के बेटे को दरबार में बड़ा मनसब अता किया गया और हर रोज बादशाह का नए नए किस्सों से वो दिल बहलाया करता था। एक रोज बादशाह की फरमाइश पर वो चीन के नक्काश का किस्सा शुरू करता है। चीन का नाम सुनकर बादशाह गमज़दा हो जाता है, क्योंकि चंद दिनों पहले बादशाह ने मुल्क चीन फतह करने के लिए अपने वजीर को भेजा था, जो उस वक्त तक नहीं लौटा होता है। और बादशाह को ये अंदेशा होता है कि कहीं वो मुल्क फतह करके खुद उसका राजा न बन बैठा हो। तो तमाम बातें सुनकर सोचकर बादशाह अपना गम हल्का करने के लिए एक नदीम को बुलाता है और हिकायत सुनाने का हुक्म देता है। अब यहाँ पे नदीम एक अलग से किस्सा सुनाता है। मैंने कहा ना ज़िम्नी किस्से 6 हैं, ठीक है, टोटल मिला के 6 किस्से हैं। तो किस्सा दर किस्सा ये तकनीक चल रही है। अब ये नदीम किस्सा सुना रहा है कि एक राजा जो अपनी फ़हम फरासत की वजह से बड़ा मशहूर था, उसे जोगियों से बड़ी अकीदत थी। एक रोज एक जोगी शहर में आया तो बादशाह ने खुद उससे मुलाकात की, उसकी इज्जत की। जोगी ने बादशाह की इज्जत अफजाई से खुश होकर उसे नकल रूह का मंत्र सिखा दिया। यानी रूह को कॉपी कर लो, तुम जानवर के रूह में चले जाओ, इस तरह से, ठीक है। चूँकि माँ फौकल फिदत अनासिर होते हैं मसनवियों में, तो इस तरह से नकल रूह का मंत्र उसने सीख लिया बादशाह ने एक जोगी से। उसी ज़माने में बादशाह का एक वज़ीर भी था, बड़ा कारनामा अंजाम दे कराया हुआ था और वो बहुत ही चालाक और होशियार था। बादशाह ने उससे कहा, मांग, तू क्या मांगता है। तो वज़ीर ने चालाकी का मुजाहरा किया और कहा कि आपके करम से मालो ज़र की कोई कमी नहीं है, अगर आप नकली रूह का मंत्र सिखा दें तो ज़र्रा नवाजी होगी। अब इसने बादशाह ने जोगी से सीखा था और फिर बादशाह ने अपने वज़ीर को सिखा दिया, ठीक है। यानी कि अब वज़ीर और बादशाह दोनों को नकल रूह का मंत्र पता है, ठीक है। बादशाह ज़बान दे चुका था, इसलिए न चाह कर भी उसको नकल रूह का मंत्र वज़ीर को सिखाना पड़ा। एक रोज़ बादशाह और वज़ीर शिकार पर गए। इत्तेफाक से दोनों लश्कर से जुदा हो गए। घूमते घूमते दोनों जंगल में पहुंचे। रास्ते में एक हिरनी को मरा हुआ देखकर बादशाह ने नकल रूह के मंत्र को आजमाने के लिए अपनी रूह उसके जिस्म में मुंतकिल कर दी। हिरनी मरी पड़ी थी, तो बादशाह ने अपनी रूह हिरनी के जिस्म में डाल दी और खुद हिरनी बन के जंगल में फिरने लगा। अब वज़ीर ने बादशाह के जिस्म को खाली देखा तो अपनी रूह बादशाह के जिस्म में डाल दी और अपने जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके
خود بادشاہ بن گیا اور اس طرح سے بادشاہ بن کے وہ آ گیا محل میں۔ اب محل میں آیا تو ایک رانی تھی، بادشاہ کی رانی تھی جس کا نام تھا ستونتی۔ یہ ایک پاک دامن عورت تھی، پاک دامنی میں ضرب المثل تھی۔ اسے نقلی بادشاہ یعنی جو وزیر بن کے بادشاہ ہے اس پر شبہ ہو گیا، تو جب بھی وہ اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا رانی ستونتی کسی نہ کسی ہیلے سے ٹال دیتی کہ آج من نہیں ہے، یا پھر کوئی بھی بہانہ بنا دیتی ہو کہ بہرحال۔ تو دوسری طرف جو اصلی بادشاہ ہے وہ تو ہرن بنا پھر رہا ہے، جب وہ لوٹتا ہے جنگل کی سیر کر کے تو دیکھتا ہے کہ اس کا تو جسم ہے ہی نہیں، بڑا پریشان ہوتا ہے۔ تو اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ضرور وزیر نے کوئی نہ کوئی میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، میرے جسم کو اس نے اپنی روح میرے جسم میں اپنی روح ڈال کے وہ ضرور محل میں چلا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے، ادھر ادھر پھرتا رہتا ہے، تو ایک طوطا مرا ہوا اس کو ملتا ہے، ٹھیک ہے، بادشاہ کو جو ہرن بن چکا ہے۔ اب وہ ہرن کی روح، ہرن کے جسم کو چھوڑ کے وہ طوطے کی روح میں آ جاتا ہے، اور پھر ایک شکاری کے پاس آتا ہے اور شکاری سے کہتا ہے کہ وہ اسے اس کا شکار کر لے اور اسے لے جا کے بادشاہ کے ہاتھوں بیچ دے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا کرتا ہے، بادشاہ کو بیچ دیتا ہے۔ اب بادشاہ جو ہے وہ وزیر ہے جو مکار ہے، جو بادشاہ کی جگہ لے کے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ یہ رانی ستونتی کو امپریس کرنا چاہتا ہے وزیر، تو وہ اسی طوطے کو وہ گفٹ کر دیتا ہے رانی کو، ٹھیک ہے، خرید کر رانی کے پاس اس نے رکھ دیا۔ اب موقع پا کر یہ جو طوطا ہے چونکہ بادشاہ ہے، اصلی بادشاہ، اس نے واقعہ رانی کو بتا دیا کہ بھائی اصلی جو راجا ہوں وہ میں ہوں، طوطا بن گیا ہوں، اور کچھ اپنی راز و نیاز کی باتیں بتائی ہوں گی، کچھ پرانی باتیں، کچھ پرانی یادیں، تو رانی کو اس پر یقین ہو گیا کہ یہی اصلی راجا ہے۔ طوطے کے مشورے کے مطابق رانی نے نقلی راجا کو اپنی روح ایک پرندے کے جسم میں منتقل کرنے پر آمادہ کیا۔ جو ہی نقلی راجا نے اپنے جسم کو منتقل کیا، اصلی راجا یعنی طوطا نے اپنے روح اپنے پرانے جسم میں منتقل کر دی اور اس پرندے کو مار دیا۔ اس طرح سے وہ دوبارہ راجا بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ قصہ سن کر وہ جو بادشاہ تھا جس نے پہلے کنچن پٹن کا جو بادشاہ تھا پہلے جس نے درویش کو خواب میں دیکھا تھا وہ خوش ہوا۔ وزیر نے یہ دیکھا کہ بادشاہ کی طبیعت قصے سننے کی وجہ سے خوش ہے، تو ایک اور قصہ سناتا ہے، قصہ در قصہ۔ اب وزیر پھر سے قصہ سناتا ہے عجم کے بادشاہ کی بیٹی کا، جس کا نام ہے سمنبر۔ اب یہ جو سمنبر ہے بہت خوبصورت ہے، اس کی خوبصورتی کے چرچے ہر خاص و عام میں ہیں۔ مصر کا شہزادہ ہے، اب اس کا نام کیا ہے، مصر کے شہزادے کا ہمایوں فال ہے، یاد رکھیے گا۔ ہمایوں فال یہ سمنبر کے بارے میں سن کر اس سے ملنے کی خواہش کرتا ہے۔ ایک دن دونوں کی ملاقات ہو جاتی ہے، دونوں ایک دوسرے کو دل و جان سے چاہنے لگتے ہیں۔ اچانک یہ پھٹ سے پیار کیسے ہو جاتا ہے پتہ نہیں۔ ایک دن دونوں گھر سے نکل بھاگتے ہیں اور شہر سندھ جو اصل میں ہند ہے، گنگا کنارے بیت العاشقین نامی ایک محل میں قیام کرتے ہیں۔ دونوں خوشی خوشی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ سندھ کے بادشاہ کو ایک مالنی کے ذریعہ یہ خبر ملتی ہے کہ سمنبر بہت خوبصورت ہے۔ وہ سمنبر کو دیکھنے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے، اپنے وزراء کے ساتھ نکلتا ہے۔ اتفاق سے وہ سمنبر سے اس کی ملاقات ہو جاتی ہے، اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے بال سکھا رہی ہوتی ہے۔ جیسے ہی بادشاہ کی نظر اس پر پڑتی ہے وہ اس کو پانے کی ہوس اس کے دل میں جاگ اٹھتی ہے۔ ایک منصوبہ بناتا ہے وہ، اور منصوبے کے تحت ہمایوں فال کو دعوت کرتا ہے۔ اب یہ ہمایوں فال وہی مصر کا شہزادہ ہے، ٹھیک ہے، جس سے یہ سمنبر پیار کرتی ہے۔ ہمایوں فال کی دعوت کرتا ہے، اسے شطرنج میں شکست دے کر مقررہ شرط کے مطابق ندی میں کودنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ہمایوں فال جو ہی غوطہ لگاتا ہے ایک مچھلی اسے نگل جاتی ہے۔ واقعہ کی خبر سن کر سمنبر کا حال برا ہو جاتا ہے۔ وہ بادشاہ کے مکر و فریب کو سمجھ جاتی ہے اور اس سے متنفر ہو جاتی ہے، پھر جاتی ہے۔ دوسری طرف مصر یعنی یہ جو باپ ہے ہمایوں فال کا، وہ بیٹے کی جدائی میں رات دن آنسو بہاتا ہے۔ کسی نے آ کر شہزادے کو
दगा से मारे जाने की खबर उसको दे दी तो बादशाह गुस्से में आग बबूला हो गया, सिंध पर चढ़ाई कर दी और सिंध को फतह कर लिया। सिंध का बादशाह गिरफ्तार कर लिया गया और तिलिस्मी मछली के जरिए जो सिंध के बादशाह के खजाने में रहती थी हुमायूं फाल का पता चलता है, जो परियों के कैद में गिरफ्तार रहता है। उधर समनबर हुमायूं फाल को ढूंढने निकलती है और परियों के इलाके में पहुंच जाती है, जहां परियों की रानी मुल्क आरा से मिलकर सारा वाकया सुना दिया। मुल्क आरा के हुक्म से जिन और परियां मिलकर हुमायूं फाल को ढूंढ निकालती हैं। इस तरह समनबर और हुमायूं फाल दोबारा एक दूसरे से मिलते हैं। दोनों बादशाह को उसकी खबर मिलती है कि उनके बच्चे जिंदा हैं और सही व सालिम हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं। हुमायूं फाल अपने मुल्क पहुंचकर तख्त पर बैठता है और हर तरफ खुशी के शादियाने बजने लगते हैं। तो ये किस्से का खुलासा आपने जान लिया। कुछ इसमें जो किरदार हैं उन्हें आपको खुसूसी तौर से याद रखना है, ठीक है। कंचन पटन का बादशाह है। बादशाह का क्या नाम है? बादशाह को लोग क्या कहते हैं? जहां परवर कहते हैं। उसके बाद वो बादशाह दरवेश को देखता है ख्वाब में। और ये दरवेश कौन होता है? मुल्क खुरासान के प्रधान का बेटा होता है। और फिर ये किस्सा सुनाता है कश्मीर के बादशाह का, ठीक है। और उस कश्मीर के बादशाह की बाग में एक ऐसा फूल लगाया जाता है जो बहुत खुशबू वाला होता है और उस फूल पर एक काला बुलबुल आशिक होता है, ठीक है। इसके अलावा जो दीगर किरदार हैं वो ये जो बुलबुल है ये खुतन के सौदागर का बेटा होता है और जो गुल होता है, फूल होती है, वो गुजरात के एक जाहिद की बेटी होती है, ठीक है। इसके अलावा समनबर, हुमायूं फाल, मुल्क आरा, ये सब किरदार हैं। तो दोनों का खुलासा हमने आपको बता दिया। यहाँ से किरदार पूछे जाते हैं, ठीक है। कुछ सवाल मैं आप लोगों से वर्बली पूछ रहा हूँ, आप लोग उसका जवाब देंगे, ठीक है। पूछूं? चलो बताओ। ये जो कुतुब मुश्तरी है इसका असली नाम भागमती है। ये कहाँ की शहजादी थी ये आपको बताना है। ये कुतुब मुश्तरी कहाँ की, सॉरी कुतुब मुश्तरी तो ये दास्तान का नाम है। ये जो मुश्तरी थी ये बंगाल की शहजादी थी, ठीक है। इसकी बहन का नाम क्या है? इसकी बहन का नाम जोहरा है। अब जोहरा का जो लव इंटरेस्ट है वो कौन है ये आपको बताना है, ठीक है। जोहरा का आशिक कौन है, जोहरा का माशूक कौन है, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे, ओके। तो दोनों का खुलासा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कभी कभार किरदार से सवाल पूछ लिए जाते हैं तो इसलिए मैंने दोनों मसनवियों का खुलासा आपको बता दिया। जैसा भी मैंने कोशिश की आपको समझाने की, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यहाँ से किरदारों से मुतल्लिक सवाल आएगा तो इंशाअल्लाह आप सही करके आएंगे, ठीक है। मज़ीद मसनवियाँ ऐसे ही हम डिस्कस करते रहेंगे और आखिर में हम मसनवियों से मुतल्लिक अहम सवालात जो कि मुतअद्दिद इम्तिहानात में पूछे जा चुके हैं उन्हें भी हल करेंगे। क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।